السلام علیکم سرور علی ٹی وی کے سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ جو تحریر بیان کریں گے وہ ہے مڈل کلاسی لوگوں کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مڈل کلاسی پاکستان میں دو لوگ بڑے اطمینان سے ہیں، غریب اور امیر لوگ۔ یہ جو درمیان والے مڈل کلاسی ہیں جنہیں ہم مڈل کلاسیا کہتے ہیں، صحیح بیڑا غرق ان کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں یہ رکھ رکھاؤ سے لگ بھگ امیر لگتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے روز اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ گھی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا، آٹا کیسے ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں، امیر اور غریب۔ امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور غریب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ پاکستان کا بجٹ بھی انہی دو طبقات کو مد نظر رکھ کر بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے۔ درمیان میں جو سینڈوچ بن رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ مڈل کلاس ہے۔ امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ امیر۔ یہ مڈل کلاس کا دراصل ہوتا کون ہے؟ یہ دراصل وہ ہوتا ہے جس کے پاس بظاہر امیروں والی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سیکنڈ ہے۔ اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن گھر کرائے کا ہوتا ہے۔ گاڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال پرانی گاڑی ہوتی ہے۔ گھر میں اے سی بھی ہوتا ہے لیکن عموماً چلتا ایئر کولر ہی ہے۔ کپڑے تو صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال تک ہیں۔ گھر میں یو پی ایس بھی ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے۔ اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں ہر ہفتے پتلے شوربے والی مرغی بھی بنتی ہے۔ یہ کبھی کبھی اگر اپنے بچوں کو پارک میں سیر و تفریح کے لیے لے کر جائے بھی تو گھر سے اچھی طرح کھانا کھا کر نکلتا ہے۔ اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تو ہوتا ہے لیکن کبھی 500 سے زیادہ نکلوانے کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ کبھی ہمت ہوتی ہے۔ یہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کے منصوبے بناتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے۔ اس کو گاڑی صرف سردیوں میں بڑے کمال کی کولنگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جب بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو 6 افراد کی ساری فیملی 2 برگرز میں ہی بھگت جاتی ہے۔ یہ اگر ظاہر کرے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو رشتہ دار ادھار مانگنے آ جاتے ہیں، نہ بتائے تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ اپنی اوقات سے 20% زیادہ زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے۔ غریبوں کی اکثریت کو اکثر یہ مڈل کلاس یہی پال رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے اور خوف خدا بھی آتا ہے کہ اس مڈل کلاس میں ہی سب سے زیادہ خوف خدا بھی پایا جاتا ہے۔ یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کو اپنی زندگی غریب سے بھی برتر گزارنی پڑتی ہے، لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے ہی نہیں۔ آپ نے کبھی لوअر غریب یا اپر غریب نہیں سنا ہوگا، بلکہ آپ نے لوअر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے الفاظ ہی سنے ہوں گے۔ لوअر اور اپر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لوअر والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر والے کے پاس پرانے ماڈل کی کاریں ہوتی ہیں۔ نیندیں دونوں کی اڑی ہوتی ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود بھی کسی اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال ہی دیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بناتے گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 100 روپے والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور گھر والوں کو آگاہ کیا ہوتا ہے کہ 1 مس کال دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور 2 مس کال دوں تو مطلب ہے کہ میں ذرا لیٹ ہوں۔ یہ ایک دن کے استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن چلاتے ہیں۔ یہ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے بجلی، گیس اور پانی کے سارے بل اکٹھے ادا کر سکیں، لہٰذا بجلی کا بل ادا کر بھی دے تو گیس کا بل اگلے مہینے پر ہی ٹال دیتے ہیں۔ ناظرین، ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے لہٰذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اولاد کو اچھی نوکری کے لیے سفارش بھی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی ابدیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں بھی کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ لیکن یہ مڈل کلاس کے بیچارے پریشان رہتے ہیں اپنے گھر کے لیے۔ جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور تک کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کو جاتی ہے، بھیک کے پیسے بھی کوئی غریب ہی لیتا ہے۔ فطرانہ بھی غریب کا نصیب بنتا ہے، لیکن غریب یہ سب لے کر بھی کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔
کیونکہ اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ غریب ہے لہذا اس پر کسی قسم کی کوئی محنت فرضی نہیں، باقی سب کو چاہیے کہ وہ اسے مل جل کر پالیں۔ بھکاری وہ واحد طبقہ ہے جو کبھی کسی کو بھیک نہیں دیتا۔ آپ کسی بھکاری کو ذرا کسی کام پر لگانے کی آفر کریں گے تو جو سننے کے ملے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مڈل کلاسیا کیا کرے؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ، نہ بھیک، یہ صرف کڑتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔ تو سامعین، آج کا ہمارا موضوع یہیں تک تھا۔